نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات بحمدللہ یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، جو آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا بحمدللہ یہ سفر چل رہا ہے۔ اب آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ایلا کسے کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایلا بھی ایک قسم کی قسم ہے، یعنی انسان جب قسم کھاتا ہے کسی کام کو کرنے کی یا نہ کرنے کی، اسی طرح کی قسم ایلا کہلاتی ہے۔ یہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنی دائمی بیوی سے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یا اذیت کرنے کی وجہ سے یہ قسم کھائے کہ میں اس سے مباشرت نہیں کروں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ تک مباشرت نہیں کروں گا۔ اگر انسان یہ قسم کھا لے تو یہ ایلا کہلاتی ہے جی۔ اور اگر انسان اس طرح کی قسم چونکہ کھا لے گا اور قسم واقع ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے بیوی سے اتنے دن تک مجامعت صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان جس طرح کے قسم کے باب میں ہے کہ انسان قسم کے لیے ضروری ہے کہ نام خدا کے ساتھ قسم کھائی جائے، لیکن ایلا میں اگر کسی اور نام سے بھی قسم کھا رہا ہے لیکن اس کی حرمت اسی حد تک پہنچ رہی ہو، تب بھی یہ قسم واقع ہو جائے گی، اور پھر وہ شخص اپنی زوجہ سے مجامعت نہیں کر سکتا اس مدت تک جس مدت تک کے لیے اس نے قسم کھائی ہے۔ یعنی ایک شوہر اپنی دائمی بیوی کے لیے اس طرح سے قسم کھائے۔ پس اب اگر کوئی کنیز ہو، کہ البتہ کنیز اب اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن غیر دائمی کوئی بیوی ہے جی، یا کوئی ایسی زوجہ ہے جس سے ابھی اس نے مجامعت نہیں کی ہے، یا اس کا قصد اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ شاید کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، کہ مثلا وہ ابھی حاملہ نہ ہو، اس کے لیے حمل میں ضرر ہے یا اس کے جسم کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ قسم کھا لے تاکہ اپنے آپ کو روک سکے اس عمل سے، تو یہاں پہ ایلا نہیں ہے، صرف قسم ہے، اور قسم کے احکام جو ہوتے ہیں وہ جاری ہو جائیں گے۔ ایلا یہ ہے کہ انسان اپنی دائمی بیوی سے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو اذیت کرنے کے لیے قسم کھائے۔ تو اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں، یا انسان اپنے ایلا کی قسم پر باقی رہے جی، اور اتنی مدت تک اس کام کو انجام نہ دے۔ ایسی صورت میں اگر زوجہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ اپنی قسم پر عمل کرے گا۔ اگر زوجہ کو اعتراض ہو تو پھر وہ حاکم شرع کے پاس جائے گی، اور پھر اس کے اوپر زہار والے احکام جو ہم نے بیان کیے تھے وہ جاری ہوں گے، یعنی کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ قسم ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد قسم پر عمل نہ کرے تو چونکہ اس نے قسم کھائی تھی اور قسم توڑ کر اس نے اپنی قسم کو توڑا ہے، لہٰذا ایلا تو ختم ہو جائے گا لیکن اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اولاً اس طرح کی کوئی قسم نہ کھائے، اور اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں اور یا اس کے ہدف اپنی زوجہ کو اذیت کرنا نہیں ہو بلکہ اس کے علاج کے لیے ہو یا کوئی اور مسئلے کے لیے ہو، تو اس کے دیگر جو شرائط ہیں یا دیگر طریقے ہیں اس کو انجام دے تاکہ اس طرح کے مسائل سے انسان محفوظ رہ سکے۔ تو ایلا کا مراد یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی قسم کھائے، اور یہ قسم کی مدت 4 مہینے سے زیادہ کی ہو تو پھر ایلا واقع ہو جائے گی، اور ایلا کی مدت تک یہ انسان اپنی زوجہ سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ اگر زوجہ صبر کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قسم واقع ہے اور صحیح سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر زوجہ صبر نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو پھر حاکم شرع کے پاس جائے گی، اور حاکم شرع اس پر زہار والے احکامات کو جاری کرے گا۔ ہاں، یہ تو بہت خوبصورت بات ہوگی، لیکن اکثر کر کے ازواجی زندگی میں بہت سوال ہوتے ہیں کہ جو لوگ کر نہیں پاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ مثلا ایک شوہر اور ایک زوجہ کے درمیان ازواجی جو زندگی کا ماحصل ہوتا ہے، مثلا جو مباشرت ہوتی ہے وہ کتنے دن تک
کے لیے روکی جا سکتی ہے؟ مثلاً دونوں ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک معینہ مدت تک، مثلاً 6 مہینے سال بھر تک وہ اپنے فزیکلی ریلیشن شپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا شرعی طور پر اس کے لیے کوئی حکم ہے؟ شرعی طور پر جو دائمی زوجہ ہے اس کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ مباشرت ترک نہیں کی جا سکتی، یعنی 4 مہینے میں کم سے کم ایک بار مباشرت ہونا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ لوگ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اگر ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، کسی وجہ سے باہر ہیں، کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ساتھ رہتے ہوں تو 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے مباشرت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح سے 6 مہینے یا 1 سال یا اس طرح سے مسائل اگر ہیں تو حکیم سے یا معالج سے یا دیگر جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ ازدواجی زندگی کا اصل ہدف ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا اور حلال کے ذریعے سے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ نہیں کرے گا یا اس طرح سے ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کرے گا تو ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو۔ لہٰذا ڈاکٹرز کے ذریعے سے یا سائیکیٹرسٹ کے ذریعے، کیونکہ بہت سے ممکن ہے بیماری فزیکل نہ ہو، مینٹل بیماری ہو یا فزیکل کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کی کوئی پریشانی ہو، تو اس کو حل کریں تاکہ شرعی اس معاملے کے اوپر حل کیا جا سکے اور کوئی آپس میں اس طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ ایک سوال آیا سرکار کہ اگر عورت کو شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ شوہر دیوانہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر دوسرا سوال بھی جوڑ دیا جائے تو دونوں سوال ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کو پتہ چلے کہ شوہر نامرد ہے، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ اگر عورت کو شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ جس وقت عقد پڑھا گیا، یعنی جس وقت شادی کی گئی، اس وقت بھی یہ شخص دیوانہ تھا یا یہ شخص مرد نہیں تھا یا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عورت سے مباشرت کر سکے، تو وہ عقد کو فسخ کر سکتی ہے۔ یہاں طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ فسخ کا مطلب یہ، چونکہ شریعت میں نکاح عقد ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، اور ایگریمنٹ دونوں طرف سے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے سے شرط ہے کہ دونوں عاقل ہوں اور دیوانے یا اس طرح کی پریشانیاں نہ ہوں۔ اگر عقد کے وقت یہ پریشانی تھی اور عورت کو بعد میں پتہ چلے، مطلب چھپایا گیا، نہیں بتایا گیا، بعد میں اس پر ظاہر ہوا کہ یہ شخص دیوانہ ہے یا یہ شخص مثلاً خنثیٰ ہے یا یہ شخص مسائل کے طور کے اوپر اس کے اندر مردانگی قوت نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ اس معاملے کو فسخ کر دے گی اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے جدا ہو سکتی ہے اور معاملہ فسخ کر کے وہ اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتی ہے اور طلاق کے کوئی بھی مسئلہ اس کے اوپر پیش نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مسئلہ بعد میں ہو، یعنی پہلے دیوانہ نہیں تھا بعد میں دیوانہ ہو جائے، یا پہلے نامرد نہیں تھا بعد میں کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس طرح کی پریشانی آ جائے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ عورت یا صبر کرے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یا پھر خلا لے کر اس سے الگ ہو سکتی۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ حیدر عباس رضوی صاحب کا یہ سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ حلال گوشت سے مراد کیا ہے، یا ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے جو جڑا ہوا ہے، دونوں آپ اس کو دے دیں کہ ریسٹورنٹ میں یا ٹریول کرتے ہوئے ٹرین میں بھی پوچھنے سے ملتا ہے کہ ہم لوگ حلال سرو کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کھانا کیسا ہے؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ دیکھیں، حلال سے مراد شریعت میں، فقہ میں حلال سے مراد یہ ہے کہ گوشت کو، یعنی جانور کو ذبیحہ کیا گیا، جو ذبیحہ کا سوال ہے، ذبیحہ کہتے ہی اسے گوشت کھانا تبھی حلال ہوگا جب اس کے شرائط ذبح صحیح ہوں۔ صرف حلال لکھ دینے سے یا جانور کی 4 رگیں کاٹ دینے سے کافی نہیں ہے، سارے شرائط ہونے چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ اولاً مسلمان ذبح کر رہا ہو، تو اگر مسلمان نے ذبح نہیں کیا ہے، ذبح نہیں کیا ہے، تو یہ گوشت حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام زبان پر جاری کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو رگیں ہیں، 4 رگیں جو اس کے گردن کی ہیں، ان کو ایک ساتھ اس طرح سے کاٹا جائے کہ اس میں سے خون باہر چلا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ حلال نہیں ہے، ذبیحہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ذبح کرنے والا غیر مسلمان ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، ممکن اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا، لیکن وہ غیر مسلمان ہے۔ اللہ کا نام اس نے اس لیے لے لیا کہ مثال کے طور پر اس کو عادت تھی، یا اس نے ایسے ہی لے لیا، یا آپ کو بتانے کے لیے لے لیا، یا آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا نام لے کے کاٹ دو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لیتے ہو تو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو۔
دوسری بات یہ کہ اس نے قبلے کا خیال نہیں کیا جی، البتہ بعض شرائط ہیں جہاں قبلہ شرط نہیں ہے، مثال کے طور پر جنگل ہے یا مثال کے طور پر شکار کے وقت ہے، وہاں اس کے تفصیلی مثال، لیکن ہم نارمل حالات کی بات کر رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس کی گردن پر چھری چلائی جائے، اور اس کی رگوں کو، چاروں رگوں کو جو اس کے خون اور سانس کے پاس کی رگیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے کاٹا، دھاردار ہتھیار سے یا دھاردار چیز سے کاٹا جائے۔ عام شرائط میں اگر وہ لوہے کی چیز ہو تو زیادہ مناسب ہے، بعض مراجع سٹیل سے منع کرتے ہیں ذبح کرنے کو، لیکن دھاردار چیز سے اس کی چاروں رگوں کو کاٹنا اور ان تینوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے جی، تو یہ حلال نہیں ہے۔ یہ جو ہم لکھ دیتے ہیں، لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ حلوی صرف حلال یا صرف حلال کا ٹیگ لگا ہوا ہے، تو اگر اطمینان ہو کہ یہ لگانے والی باڈی کوئی ایسی باڈی ہے یا کوئی ایسا آرگنائزیشن ہے جس کو ان سارے شرائط کا علم ہے اور ان سارے شرائط کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہے تو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یقین نہ ہو یا اسے شک ہو کہ یہ گوشت واقعاً حلال ہے یا نہیں ہے تو اصل عدم حلال ہے۔ جی، مگر یہ کہ وہ مسلمان ملک میں ہو جہاں ہر طرف مسلمان ہیں، بازار مسلمانوں کا ہے، ساری خرید و فروخت مسلمان آپس میں کر رہے ہیں، وہاں پھر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل مسلمان مارکیٹ میں یہ ہے کہ حلال ہے۔ لیکن اگر ایسا ملک ہو جہاں غیر مسلمان بھی رہتے ہوں اور خرید و فروخت گوشت کی کرتے ہوں، بیچتے بھی ہوں، وہاں پر ان چاروں شرائط پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو پھر اس گوشت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عباس صاحب کا ایک سوال ہے کہ میں باہر رہتا ہوں، یعنی یورپ کے کسی کنٹری میں، نام تو نہیں بتایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو پہلا ان کا یہ سوال یہ کہ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صاحب ہیں جو مسلمان ہیں اور وہ حلال کرتے ہیں، لیکن اسی مارکیٹ، اسی شاپ پہ، کیونکہ وہ سارے جتنے بھی گوشت کی ورائٹی ہیں وہ وہاں پہ ملتی ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر پورک بھی ہو، اور مجھے نہیں پتا کہ اسی ہتھیار سے جس سے یہ ذبح کیا جا رہا ہے گوشت، جو حلال گوشت ہم کہہ رہے ہیں، اسی سے دیگر گوشت بھی جو حرام ہیں وہ ذبح وہ کاٹے جا رہے ہوں، تو کیا ہم اس حساب سے ہمیں کیا حکم شرعی ہوگا، کس طریقے سے ہم خرید و فروخت کریں؟ اولاً تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے، یعنی ایسے شخص کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، اگر اس طرح کی چیز آپ بیچ رہے ہیں جو حرام ہے تو پھر صحیح نہیں ہے عمل۔ لیکن ممکن ہے اس دکان اس کی نہ ہو، دکان پہ دوسری چیزیں بکتی ہوں، یہ شخص وہاں پر ایز اے مسلمان کام کر رہا ہے اور صرف حلال چیزوں میں ہی دخل دے رہا ہے، تو وہاں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیز لے رہے ہیں وہ مسلمان کی ذبح شدہ ہے، تمام شرائط کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کے ذبیحہ ہونے میں کوئی شک یا کوئی تردید نہیں ہے، یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ ممکن ہے یہ اوزار دوسرے جانوروں پر جو حلال گوشت نہیں ہے ان پر استعمال کیا گیا ہو، تو یہ حد سے حد اس کا حکم نجاست کا ہے، تو یہ گھر اس گوشت کو پاک کر سکتے ہیں، وہ بھی شک کی بنا کے اوپر اس کی نجاست ثابت نہیں ہوگی۔ اگر یقین ہو کہ اسی ہتھیار سے کسی نجس جانور کو ذبح کیا گیا ہے اور بعد میں اس سے دوسرے جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو یہ گوشت نجس ہو جائے گا، لیکن اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو پاک کر لیا جائے، یعنی دھو کر پاک کر لیا جائے۔ لیکن پھر بھی اس طرح سے پرہیز کرنا چاہیے، یا اس شخص سے کہنا چاہیے کہ تم اس ہمیں کم سے کم جب دو تو اس طرح کے شرائط کے ساتھ دو، تاکہ ہمیں یہ اطمینان رہے کہ ہم حلال چیز اپنے پاس استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ملتا جلتا ایک اور بھی سوال اس میں آیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص کسی ذبیحہ کو، مسلم شخص اس کو ذبح کرے اور اس کے بعد اس کے باقی جو کام، کھال کو اتارنا اور گوشت کو بوٹی کرنا، یہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دے دے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر ذبح مسلمان نے کیا ہے اپنے شرائط کے ساتھ تو پھر یہ گوشت کھانے کے لائق ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا غیر مسلمان آ کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتا ہے، کھال اتارتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ غیر مسلمان اگر اس کو چھوئے گا اور اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے تری رک جائے، ایک دوسرے تک نہ پہنچے، تو یہ گوشت نجس ہو جائے گا۔ اس کو پاک کھانے سے پہلے اس کو پاک کرنا ضروری ہے، یعنی پانی سے پاک کرنا اس کے لیے ضروری ہے، صرف چھونے کی وجہ سے اس کے اندر جو نجاست ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو خود مسلمان نے اگر ذبح کیا ہے تو یہ گوشت کھانے کے لائق ہے۔ دوسرے کام اگر غیر مسلمان نے انجام دیے ہیں تو اس سے نجاست ثابت ہوگی، لیکن گوشت اپنے آپ میں کھانا جائز رہے گا۔ اگر ایک اور سوال ہے کہ وہ طلاق کے سلسلے سے، کہ کیا صرف یہ حق شوہر کو ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، یا اس کی زوجہ بھی طلاق دے سکتی ہے؟ دے سکتی کا لفظ دیا، تو ان میں آپ تشریح فرما دیں۔ دیکھیں، حق طلاق مرد کے پاس ہے، جی،
یعنی اصل میں مسائل اس طرح کے اس لیے پیش آتے ہیں کہ لوگوں نے عقد کو اور طلاق کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. حق کے عقد خاتون کے پاس ہے جی. مرد اپنے آپ میں قبول کر لے کافی نہیں ہے. جب تک خاتون اپنے آپ کو کسی کے عقد میں نہ دے کوئی عقد واقع نہیں ہوگا. لہٰذا عام طور سے چونکہ عربی نہیں جانتے ہندوستان اور پاکستان کے افراد، عام طور سے وکیل علماء آ کر اس طرح صیغوں کو جاری کرتے ہیں، لہٰذا ان کو پتہ نہیں چلتا کیا بات ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے عورت کا وکیل صیغے کو جاری کرتا ہے اور مرد کا وکیل قبول کرتا ہے. یعنی عورت کا وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کو تمہارے عقد میں دیا، تو عقد کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. مرد قبول کر رہا ہے تو عقد عورت کے حق میں ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. مرد کے قبول کر لینے سے کافی نہیں ہوگا. اسی طرح لیکن جب عقد واقع ہو گیا، یہ کانٹریکٹ ہو گیا، تو اب اس کانٹریکٹ کو توڑنے کا حق صرف مرد کے پاس ہے طلاق کی صورت میں. اگر وہ باقی معاملات ہیں جیسے کہ ابھی دیوانے والا سوال ہو تو اس میں عورت کو حق حاصل ہے، وہ فسخ کر سکتی ہے. لیکن اگر طلاق واقع ہونا ہے تو پھر اب یہ حق جو ہے یہ اپنے آپ چلا گیا مرد کے پاس، کیونکہ قبول اس نے کیا تھا. تو اب اس کو ختم کرنے کا حق بھی اسی کے پاس چلا گیا. البتہ یہاں پر کچھ مسائل ہیں جس کو خاتون کر سکتی ہے، لیکن پہلے سے جس وقت عقد کیا جا رہا ہے اسی وقت شرائط میں اگر یہ لکھ دیا جائے اور اس پہ سائن کر لیا جائے کہ میرے پاس حق طلاق رہے گا، یعنی جب میں چاہوں گی، یعنی زوجہ کے پاس حق طلاق، جب میں چاہوں تم مجھے طلاق دو گے تو، اور عورت اور مرد اس کے اوپر سائن کر لے اور اقرار کر لے اور اس پر صیغہ جاری ہو تو پھر عورت کے پاس حق طلاق ہے. البتہ حق طلاق ہے کا مطلب یہ کہ مرد ہی طلاق دے گا، لیکن عورت جب مطالبہ کرے گی چونکہ اس نے عقد کے ضمن میں شرط کر لی ہے لہٰذا اسے طلاق دینی پڑے گی. یعنی عورت طلاق عقد کے وقت ہی یہ شرط کر دے، کیونکہ ایک میوچل ایگریمنٹ ہے. میوچل ایگریمنٹ میں آپ بہت سے شرائط بڑھا گھٹا سکتے ہیں. تو اگر شرط کر لے پہلے سے کہ جس طرح مہر کی شرط ہوتی ہے کہ اتنا مہر دے گا، اسی طرح یہ شرط کر لے کہ اگر عورت چاہے گی تو مرد سے طلاق لے سکتی ہے اپنی مرضی سے، اور مرد اس وقت راضی ہو جائے تو بعد میں جب بھی وہ مطالبہ طلاق کرے گی اس کو طلاق دینی پڑے گی. اسی طرح اگر عورت دوسرے شرائط کر دے کہ مثلا میں اپنے گھر میں ہمیشہ رہوں گی، مجھے کسی اور گھر میں منتقل نہیں کیا جائے گا، یا میں ہمیشہ اسی شہر میں رہوں گی، مجھے کسی اور شہر نہیں لے جا سکتا، اور عقد اسی بات پر کیا جائے، اسی شرائط پر کیا جائے، اور مرد اس وقت راضی تھا تو پھر بعد میں وہ کسی اور شہر یا کسی اور گھر میں اس کو منتقل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خود عورت راضی ہو جائے. تو اگر ضمن عقد عورت یہ شرط کر لے کہ میں طلاق لے سکتی ہوں جب چاہوں تو، اور وہ اس کے اوپر عقد پڑھ دیا جائے اور شخص اس وقت راضی ہو تو یہ طلاق کا حق اس کے پاس آ جائے گا. لیکن دونوں صورتوں میں طلاق مرد ہی کو دینی ہے کیونکہ یہ حق اسی کے پاس ہے. حتیٰ اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہتی ہے، خلا ایک شرط ہے جس میں خلا ایک طریقہ ہے طلاق کا، ایک قسم ہے طلاق کی جس میں خاتون، مرد راضی نہ ہو طلاق دینے پر اور خاتون چاہتی ہو طلاق لینا تو پھر وہ کچھ رقم دے کر یا مہر بخش کر یا دوسرے کام کر کر اپنے آپ کو طلاق دلوا سکتی ہے. اس میں بھی طلاق مرد ہی کو دینی ہے. صرف وہ خلا چاہتی ہے، یعنی بر چکی نہیں دینا چاہتا ہے طلاق لیکن عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو پھر وہ کوئی چیز بخش کر یہ طلاق حاصل کرتی ہے. تو خلا حاصل کرتی ہے لیکن دینا طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کے پاس ہی باقی رہے گا. اگر ایک سوال بہت اہم سوال آیا ہے، یہ سوال یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری زوجہ ہوں، پہلی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اب یہ جو میرے شوہر ہیں یہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں چاہتے، تو کیا حکم شرعی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے اوپر کچھ پابندی لگا کے یہ بات ان سے کہی جائے کہ میں بھی بچہ چاہتی ہوں اور بچہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل ازدواج کا جو ہدف ہے وہ اولاد حاصل کرنا ہے. لہٰذا اگر ضمن عقد یہ شرط نہیں کی گئی تھی کہ جس وقت شادی کر رہے تھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، دوسری شادی یا تیسری شادی کی عدد سے مطلب نہیں ہے، جس وقت وہ شادی کر رہے تھے اگر اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی اور عام جس طرح شادیاں کی جاتی ہیں اس طرح سے شادی کی جا رہی تھی تو مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کو اذیت کرے، اس کو صاحب اولاد نہ ہونے دے. کیونکہ ایک اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عورت کا کمال اس کی ماں بننے کے بعد ہی حاصل
ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ نہیں اولاد چاہتے تو پھر آپ کو کسی ایسی خاتون کا اختیار کرنا چاہیے جس کو ماں بننے کی چاہت نہ ہو یا ماں بن چکی ہو اور دوسرا عقد کر رہی ہو، اس طرح کے مسائل جہاں پر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے اندر چاہت ہو ماں بننے کی اور آپ اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور ہدف ازدواج اولاد پیدا کرنا ہے، لہٰذا اس میں ممانعت کرنا یا اس طرح کا مسئلہ کرنا کہ وہ صاحب اولاد نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اور عورت کو یا پھر اس کو طلاق دیں تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر کے صاحب اولاد ہو سکے، یا کسی طرح آپس میں مصالحت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ ایک گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور جس کا جواب بارگاہ الہی میں دینا پڑے گا۔ حد کوئی معین نہیں ہے؟ نہیں، حد کوئی معین نہیں ہے، ان کو آپس میں صلح کے ذریعے، صفائی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ جی سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمداللہ یہ سفر جاری ہے، اور آپ سے پھر گزارش ہے، بار بار میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سوالوں کو بھیجتے رہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔